اقوام متحدہ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی اور تحمل سے کام لینے پر زور، بات چیت کو فروغ دینے کا مشورہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ہر مثبت اقدام کی حمایت کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں جلد کمی چاہتے ہیں۔ ترک وزارت خارجہ اور دیگر ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ اور قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ بات چیت میں قریبی روابط اور مشاورت پر اتفاق کیا گیا۔ گزشتہ روز چین نے بھی پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کنٹرول لائن پر پاک فوج نے بھارت کی جاسوسی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی، جسے پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پہلگام واقعے پر مودی حکومت کو ناقص سیکیورٹی پر ہدف تنقید بنانے والی اپوزیشن جماعت کانگریس نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ راہل گاندھی نے مودی کو خط لکھ کر کہا کہ پہلگام واقعے پر بات کرنے کے لیے دونوں ایوانوں کا خصوصی اجلاس بلایا جائے۔ کانگریس کے صدر اور اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھارگے نے بھی اجلاس بلانے کے لیے مودی کو خط لکھا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ اجلاس بلایا گیا تو مودی حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی پالیسیوں اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کیے جانے کے بعد پاکستانیوں کو بھارت سے واپسی میں مشکلات۔ وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراسانی کا سامنا۔ اٹاری بارڈر پر موجود بھارتی عملے اور میڈیا کی جانب سے پاکستانیوں کو ہراساں کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ اٹاری بارڈر پر پہنچا تو بھارتی عملے نے ان سے پاسپورٹ لے لیے۔ بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستانی عملے سے بدتمیزی بھی کی گئی۔ گرفتاریاں، گھروں کی مسماری اور پابندیاں۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں بدل کر وہاں کے باسیوں کو اجتماعی سزا دینا شروع کر دی۔ جو گھر مبینہ مشکوک افراد کے نام پر گرائے گئے، وہاں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ جس کے نام پر گھر گرایا گیا وہ تو برسوں سے ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو سزا انہیں کیوں دی گئی؟ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک 2000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کشمیر سے رکن اسمبلی آغا روح اللہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کشمیر اور کشمیریوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ کشمیری رہنما محبوبہ مفتی کا بھارتی حکومت سے پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ ایک بیان میں کہا کہ اس فیصلے کا شکار وہ خواتین بن رہی ہیں جو یہاں شادی کر کے 30-40 سال سے بھارت میں رہ رہی ہیں۔ ایسے لوگ اب بھارتی معاشرے کا حصہ ہیں۔ بھارتی حکومت کے فیصلے نے سنگین انسانی خدشات جنم دیے ہیں۔ بھارتی حکومت خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔ کئی دہائیوں سے پرامن طریقے سے رہنے والے افراد کو ملک بدر کرنا غیر انسانی ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں۔ بھارت کی یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مودی مسلمان دشمن ہے۔ اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے بھارت کے غیر منطقی اقدامات کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے معاملے پر قوم یکجا ہے۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملہ علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا تھا۔ حملے میں 30 بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے کونسلر جواد اجمل کا خطاب، کہا عالمی برادری دہشت گرد حملوں کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کی حمایت کرے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ دہشت گردی اور حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کے درمیان واضح فرق کرنا بھی لازمی ہے۔ پاکستان نے پہلگام حملے کی مذمت کی ہے۔
پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دشمن غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لے، پاکستان پلک جھپکے بغیر جواب دے گا۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا سینیٹ سے خطاب۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کا جواب آنکھ کے بدلے آنکھ، گاؤں کے بدلے گاؤں، شہر کے بدلے شہر اور ملک کے بدلے ملک کے اصول کے مطابق ہوگا۔ موجودہ آرمی چیف انجام کا خوب اندازہ لگا کر فوری فیصلہ کرنے کے عادی ہیں، جنہیں پورے ادارے کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستانی قوم اطمینان رکھیں، وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ مسلح افواج ملک کا دفاع کرنے کی پوری طرح اہل ہے۔ 2 بچوں کے دل کے علاج کے لیے بھارت جانے والی فیملی بغیر علاج کروائے وطن واپس پہنچ گئی۔ بچوں کے والد کی حکومت سے کسی اور ملک میں بچوں کا علاج کروانے کی اپیل، کہا کہ بھارت سے علاج کروائے بغیر واپس آئے ہیں۔ بھارتی ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ بچوں کے علاج میں پہلے ہی خاصی تاخیر ہو چکی ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر اب بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کسی انکوائری کے بغیر بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر دھرنے کی ناکام کوشش کی۔ افواج پاکستان مکمل طرح تیار ہیں۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق قانونی جنگ کی بھی تیاری مکمل ہے۔ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقبول ترین پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز کو بھارتی حکومت نے اپنے ملک میں بند کر دیا ہے۔ ساتھ ہی بھارتی حکومت نے جیو گروپ کے 2 مزید چینل ہسا منا ہے اور جیو سپر کو بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر بند کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ پاکستان کے 16 چینلز بھارتی حکومت نے بند کر دیے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ قدم ان چینلز پر بھرپور اور متوازن موقف پیش کیے جانے کی وجہ سے اٹھایا۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا 2 ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوان دنیا میں صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ ڈیجیٹل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 11 سے زائد ملکوں کے آئی ٹی ماہرین کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کینالز کے معاملے پر چیئرمین بلاول بھٹو نے بتایا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ منظور کروائیں، ورنہ واپس آ جانا۔ جیسے سندھ کے عوام اور چیئرمین بلاول بھٹو چاہ رہے تھے ویسا ہی ہوا۔ کراچی ایئرپورٹ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ عجیب لوگ ہیں، صدر کا تعلق بھی نہیں تھا پھر بھی ان پر بات ڈال دیتے ہیں۔ کینالز کے معاملے پر لوگوں کو سڑک بند کر کے احتجاج کرنے پر اعتراض تھا۔ سڑکیں بند کر کے ملکی معیشت کو متاثر کرنا درست نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کا خیر مقدم۔ بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا اتفاقی رائے کے بغیر نہروں کی تعمیر نہ کرنے کا فیصلہ اور زراعت کی طویل المدتی پالیسی تشکیل دینے کے لیے کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اصولی موقف کی بدولت ہی سندھ کے اعتراضات کے حل کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اتفاقی رائے اور آئینی راستہ متحد پاکستان کی ضمانت ہے۔ پی ٹی آئی کے عمر ایوب کا نہروں کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری پر جھوٹ بولنے کا الزام۔ کہا کہ پیپلز پارٹی نہروں کا معاملہ اس وقت سی سی آئی لے کر گئی جب ان کی سندھ سے غداری پکڑی گئی۔ ڈر ہے کہ نہروں کے منصوبے پر دوبارہ کام شروع نہ ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے نہروں کا معاملہ روکنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آصف علی زرداری نے 8 جولائی 2024 کو گرین منصوبے کے تحت نہریں بنانے کی منظوری دی تھی۔ عمر ایوب کو جواب دیتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کہ عمر ایوب عوام کو گمراہ کرنے کا کام بند کریں۔ متنازع کینال منصوبہ ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو آصف زرداری فوبیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ منصوبہ ختم کرنے کی تجویز دی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ نے سیاسی بصیرت سے متنازع کینال منصوبہ ختم کروایا۔
خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا 12ویں روز بھی جاری. قومی شاہراہ پر ہیوی ٹرانسپورٹ کے باعث ٹریفک بحال نہ ہو سکی. سربراہ وکلا مذاکراتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کا وفد وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی قیادت میں آج کسی وقت وکلا کمیٹی سے مذاکرات کرے گا, جس کے بعد ببرلو بائی پاس دھرنے کے خاتمے کا فیصلہ کیا جائے گا. کندکوٹ, گھوٹکی, میرپور ماتھیلو سمیت دیگر مقامات پر وکلا کے دھرنے ختم, ٹریفک رواں دواں. پاکستان کو $1.1 ارب کی اگلی قسط کی منظوری دینے کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب. ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کا دورہ کرنے والے جائزہ مشن کی سفارشات کا جائزہ لے گا. منظوری کی صورت میں 12 مئی تک رقم پاکستان کو ملنے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے رقم کی پہلے قسط کی منظوری بھی اجلاس میں زیر بحث آئے گی. رقم منظور ہوئی تو پاکستان کو اس مد میں بھی تقریباً $70 کروڑ ملیں گے. IMF جائزہ مشن نے 25 مارچ کو پاکستان کا $1.1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ 80 لاکھ کی اضافی فائنانسنگ کی منظوری دے دی. عالمی بینک کے اعلامیے کے مطابق رورل ایکسیسیبلٹی پروجیکٹ کے لیے $78 ملین اور خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے $30 ملین کی منظوری دی گئی. منصوبوں سے منڈیوں اور ملازمتوں تک رسائی بہتر ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر اور سندھ اور بلوچستان کے ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف کیس. عدالتی حکم کے باوجود وفاقی حکومت, الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین نے جواب جمع نہیں کروایا. عدالت نے جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیتے ہوئے سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی. عدالت میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز نے درخواست دائر کر رکھی ہے. کینالز کا معاملہ اتفاق رائے کے بغیر شروع نہیں کیا جائے گا. وفاقی حکومت کے وکیل نے نہروں کے معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا. ارسا میں سندھ سے وفاقی رکن کی تعیناتی پر جواب جمع کروانے کے لیے بھی مہلت مانگ لی. ارسا کی تشکیل اور نہروں کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ارسا میں سندھ سے وفاقی رکن کی تعیناتی وفاق کا اختیار ہے. عدالت نے کہا کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم سے یہ مسئلہ مستقل طور پر حل کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹو آرڈر اور عدالتی احکامات کے مطابق وفاقی رکن سندھ سے ہی بنانا ہے. امید ہے ارسا میں سندھ سے وفاقی نمائندہ اگلی سماعت سے قبل تعینات ہو جائے گا. عدالت نے کیس کی سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان, نورین نیازی اور اسما خان کو پولیس نے گورکھپور ناکے پر روک لیا. بانی پی ٹی آئی کے کازن قاسم خان کو بھی آگے جانے سے روک دیا گیا. ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے والے وکلا کو پولیس نے جیل کے داخلی دروازے سے ہٹا دیا. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس اور تحریک انصاف کے وکلا کے درمیان تلخ کلامی. کینیڈا کی حکمراں جماعت لبرل پارٹی کا مسلسل چوتھی بار حکومت بنانے کا امکان. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا. حریف کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ پیئر پولیو اور سربراہ NDP جگمیت سنگھ کی مارک کارنی کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد. مارک کارنی کا کہنا ہے کہ 2 خود مختار ممالک کے درمیان مستقبل کے اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات پر بات چیت کے لیے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ابتدائی نتائج کے مطابق لبرل پارٹی کو 167 اور کنزرویٹو پارٹی کو 145 نشستوں پر برتری حاصل ہے. 343 اراکین کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 172 سیٹیں درکار ہیں. جگمیت سنگھ نے اپنی نشست سے ہارنے پر پارٹی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. کامیابی پر برطانوی وزیر اعظم اور یورپی کمیشن کی صدر نے کینیڈین وزیر اعظم کو مبارکباد دی. I am so very grateful to my family, my dad, my mom, my brothers, my sisters, my nieces and nephews, and each and every one of my team members. کینیڈا کے انتخابات میں 2 خواتین سمیت 6 پاکستانی نیاد رکن پارلیمنٹ منتخب ہو گئے. اقرا خالد چوتھی بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہو گئیں. اقرا خالد نے 5000 سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی اپنے نام کی. سلما زاہد 21,000 ووٹ سے کامیاب ہوئی. شفقت علی, یاسر نقوی اور سمیر زبیری بھی منتخب ہو گئے. پاکستان کے شہر شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے اسلم رانا بھی پہلی بار کینیڈین پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے بڑے شہروں میں تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹس کی اصولی منظوری. پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا. بارش کا پانی اسٹور کرنے کے لیے ٹینک بنائے جائیں گے. مریم نواز کی دیہات میں بھی یکساں ڈیولپمنٹ کی ہدایت. دیہات میں پارک اور پلے گراؤنڈز بھی بنائے جائیں گے. کراچی میں شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں رواں سال جون تک آ جائیں گی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں گفتگو. اجلاس میں کراچی میں تمام آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے اور ای وی ٹیکسی لانے کا فیصلہ. عوام کو آسان اقساط پر ای وی ٹیکسی فراہم کرنے کے ماڈلز پر غور. شرجیل انعام میمن نے کہا ای وی ٹیکسی سروس کے آغاز سے شہر کا ٹیکسی نظام بہتر ہوگا, ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت متعدد ملزمان کے خلاف رینٹل پاور منصوبوں کے تحت دائر ریفرنسز خارج. احتساب عدالت اسلام آباد نے 3 ریفرنسز کے فیصلے سنا دیے. سعودی وزارت داخلہ کا حج قوانین کی خلاف ورزیوں پر سزاؤں اور جرمانوں کا اعلان. بغیر اجازت حج کرنے یا حج کرنے کی کوشش پر 20,000 ریال جرمانہ ہوگا. حج سیزن کے دوران وزٹ ویزے پر مقدس مقامات میں داخل ہونے پر بھی 20,000 ریال جرمانہ ہوگا. وزٹ ویزا ہولڈر کی مدد کرنے والے پر جرمانے کی رقم 1 لاکھ ریال مقرر. اعلامیے کے مطابق احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 10 سال تک سعودی عرب داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی. زیارت کے علاقے چوتیر سے 7 افراد کی لاشیں ملی ہیں. ڈسٹرکٹ اسپتال زیارت منتقل. لاشیں ملنے پر مقامی افراد کا احتجاج. زیارت چوتیر شاہراہ کو بند کر دیا. نوشکی کے قریب تیل سے بھرے ٹرک میں دھماکے سے جھلسنے والے 20 زخمیوں کو کوئٹہ سے کراچی منتقل کر دیا گیا. 50 میں سے 10 زخمیوں کی حالت تشویشناک. واقعے میں جاں بحق ٹرک ڈرائیور کی تدفین. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سول اسپتال کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت کی. کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوٹ کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. حادثے میں ایک شخص جاں بحق, دوسرا زخمی. ڈرائیور فرار ہو گیا. تلاش جاری. لاہور میں کالج کی طالبہ دوسری منزل پر بالکنی سے گر کر جاں بحق ہو گئی. پولیس کے مطابق 21 سال کی طالبہ چکر آنے کے باعث گری. طالبہ کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لڑکی کو اکثر دورے پڑتے تھے. قانونی کارروائی نہیں چاہتے. نارووال میں گندم کی فصل کو آگ لگ گئی. 15 ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل جل کر راکھ ہو گئی. ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. کراچی کے علاقے ملی غازی گوٹ میں صندوق سے خاتون کی لاش ملی ہے. ریسکیو حکام کے مطابق مقتولہ کی لاش تشدد زدہ اور 2 روز پرانی ہے. شناخت نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کا اعزاز. چانسلر یونیورسٹی آف لندن کی جانب سے اعزازی ڈگری سے نوازا گیا. جسٹس عائشہ ملک کو گزشتہ روز اعزازی ڈگری قانون کے شعبے میں خدمات اور سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جسٹس بننے پر دی گئی. تقریب میں یونیورسٹی آف لندن کی وائس چانسلر نے بھی شرکت کی. اور معروف فنکار منور ظریف کے مکالمے آج بھی مداحوں کو یاد. چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے.